سنیے ذرا، نبی کریم بیٹھے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورقہ مل گیا تورات کا۔ نبی علیہ السلام کی محفل میں آگے کہنے لگے یا رسول اللہ تورات کا صفحہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر پڑھنے لگے تورات۔ نبی کی موجودگی میں کس کی تلاوت کرنے لگ گئے؟ تورات کی تلاوت کرنے لگ گئے، اور نظر ورقے پہ ہیں۔ ارادہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام خوش ہوں گے، کیا خوش ہوں گے؟ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پڑھی، مزہ آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی، لیکن نبی خوش ہونے کے بجائے چہرہ انور سرخ لال ہو گیا۔ پتا ہے، ذرا توجہ چاہوں گا، سیرت نے لکھا ہے، سیرت کی کتابوں نے، صحابہ ذکر کرتے ہیں جب نبی علیہ السلام کو غصہ آتا، آپ غضبناک ہوتے ہیں، تو یہ دونوں ابروؤں کے درمیان نبی علیہ السلام کے بال نہیں تھے، ان دونوں کے درمیان بال، یہ جگہ خالی تھی۔ جب آپ کو غصہ آتا تو ادھر ایک رگ تھی جو پھول جایا کرتی تھی، جب وہ رگ پھول جاتی صحابہ سمجھ جاتے اللہ کے نبی غصے میں ہیں۔ نبی کریم کا چہرہ سرخ لال ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ ایسا لال ہو گیا جیسے کسی نے انار نچوڑ دیا ہو۔ جب فاروق اعظم پڑھتے جا رہے ہیں، صدیق اکبر نے نبی کے چہرے کو دیکھا تو فوراً کہنے لگے ثقلتک امک یا عمر اما تری الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر۔ اے عمر، ذرا نبی کے چہرے کو تو دیکھنا، کتنا ناراض ہو چکے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر۔ جب فاروق اعظم نے ورقے سے نگاہیں اٹھا کر میرے نبی کے چہرے پہ نظر ڈالی تو نبی کا روب اتنا تھا کہ عمر ٹھہر نہ سکے، گھٹنوں کے بل نیچے گر گئے، گھٹنوں کے بل گر گئے، اور زبان سے ایک دم کیا پڑھنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ اللہ تیرے رب ہونے پہ میں راضی ہوں، قرآن کے کتاب اللہ ہونے پہ میں راضی ہوں، اور تیرے نبی کے رسول اور نبی ہونے پہ میں۔ یہ جملہ پڑھتے گئے، نبی کا چہرہ پھر دوبارہ حشاشت بشاشت میں آ گیا، غصہ ختم ہو گیا۔ فرمایا سن لو میرے یارو، لو بدأ لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن الہدی۔ موسیٰ کے رسول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن آج اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم میری طرف سے چہرہ پھیر کر ان کے پیچھے ہو جاؤ تو لَظَلَلْتُمْ عَنِ الْهُدَى، اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے گمراہ کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ اور اگلا جملہ سنیے کیا فرمایا، فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا۔ ذرا اس جملے کو غور سے سنیے، لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی بالفرض آج زندہ ہوتے تو لما وسعہ الا اتباعی، ان کو بھی کوئی چارہ نہیں تھا سوائے میری اتباع کے۔ اگر آج وہ ہوتے تو وہ بھی کس کی اتباع کرتے؟ میری اتباع کرتے۔ نبی کریم نے فرمایا نبیوں سے وعدہ لیا گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ تو پھر آیت سے ایک مسئلہ اور بھی حل کرتے جائیں،
امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں اور البدایہ والنہایہ میں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ الاصابہ کے اندر، امام بخاری، کئی محدثین مفسرین علماء فرماتے ہیں یہ آیت دلیل ہے کہ نبی کے زمانے میں خضر علیہ السلام موجود نہیں تھے، وہ نبی کے آنے سے پہلے کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ یہ لوگوں کی قصہ کہانیاں ہیں کہ جی خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی سمندروں پہ لگ گئی ہے، سنا ہے کہ نہیں؟ ان کی ڈیوٹی کہاں لگی ہے؟ سمندروں میں۔ کوئی راستہ بھول جائے راستہ دکھاتے ہیں، اور کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی خضر علیہ السلام عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر نیک لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، سنا ہے؟ اچھا یہ بھی سنا ہوگا، کئی لوگ کہتے ہیں جب خضر علیہ السلام آپ کو ایسی عید کا موقع ہو، عیدگاہ میں یا کسی اور موقع میں، جب آپ کو کوئی آدمی ایسا ملے نیا تو سلام کیسے کرنا ہے؟ ادھر آؤ ذرا توجہ سے دیکھنا، سلام ایسے کرنا ہے، یہ ایسے نہیں کرنا، ایسے سلام کرنا اور اس انگوٹھے کو دبانا ہے۔ کیوں؟ ان کی نشانی ہے، ان کے انگوٹھے میں ہڈی کوئی نہیں ہے، جب ہڈی نہ ہو سمجھ جانا خضر علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہو گئی ہے۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، وہ اپنے استاد کا حوالہ دے کر کہتے کہ کسی بستی میں جانا ہوا، چہرہ بڑا پر رونق تھا، سفید ریش بڑے خوبصورت تھے، مسجد سے نکلے تو ایک آدمی چمٹ گیا، جی آپ نے تو میرے ساتھ جانا ہے، آپ نے میرے ساتھ جانا ہے۔ وہ بھائی کیوں جانا ہے؟ بس نہیں جانا ہے، لے گئے گھر، مرغے کھلا رہے، دمبا ذبح کیا، بکرا ذبح کیا، کھلا رہے ہیں، پلا رہے، بولتا بھی نہیں آپ کو کیوں لے کے آیا۔ پھر جب وہ گھر سے جانے لگے پھر پاؤں پڑ گئے، پھر پاؤں پڑ گئے، نہیں جانا، یہ آج کا دن ادھر رہ جاؤ۔ وہ سمجھ گئے کوئی علماء سے محبت کرنے والا آدمی ہے، چلو۔ 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، نے کہا اللہ کے بندے بس کر، میں جا رہا ہوں، کیوں مجھے روکا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی تسی بول دے نہیں ہو پر میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ بولتے نہیں مگر میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ نے کہا کیوں، کیسے پہچان لیا، میں کون ہوں؟ کہ جی آپ خضر علیہ السلام ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ خضر علیہ السلام ہیں۔ لہذا اب میں پیٹھ آپ کی طرف کرتا ہوں، ذرا میری پیٹھ پہ 2-3 تھپڑ لگا دو، محبت کے، برکتیں اتار دو۔ کہنے لگے، استاد نے کہا ٹھیک ہے، مڑو ذرا، پیچھے سے 1-2 زور زور سے لگائی، بدبخت آدمی، میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، آپ نے مجھے خضر سمجھ لیا۔ تو سنو، خضر علیہ السلام کیا ہو چکے ہیں؟ فوت ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ دنیا میں زندہ ہوتے کہیں اور میرے نبی کے زمانے میں بھی ہوتے تو ان پہ فرض تھا کہ وہ میرے نبی کے پاس آتے، اس آیت کے تحت، کیونکہ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا اور خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، تو ان سے بھی یہ وعدہ لیا گیا تھا اگر تمہارے زمانے میں آخری پیغمبر آ جائے تو تم نے ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور اللہ گواہ ہے، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ نبی کریم فتح مکہ میں آئے ہوں، نبی کریم بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، تبوک میں آئے ہوں، یہ کوئی بتا؟ اور نہ ہی کوئی صحابی یہ کہہ سکتا ہے کسی نے کہا ہو کہ جی بدر والے دن ہم نے خضر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ تو پھر آپ سے پوچھ سکتا ہوں، جب وہ نبی کو ملنے نہیں آئے
تو آج کل کے لفنگوں کو ملنے آئیں گے جی؟ نبی علیہ السلام کے پاس تو نہیں آئے ملنے، اور میرے اور آپ جیسے لوگوں کو مسجد کے باہر کھڑے ہوں ملنے کے لیے۔ خدا گواہ ہے لوگوں نے کیا قصے اور کہانیاں جوڑ رکھی ہیں۔ پھر آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، نبی کی ذات میں عیب نہیں ہوتا تو جس کے انگوٹھے کی ہڈی نہ ہو یہ عیب ہے کہ نہیں؟ تو یہ اپنے الو سیدھے کرنے کے لیے نبی کی ذات میں عیب مانتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ قصے کہانیاں تو اتنی جوڑی ہوئی ہیں لوگوں نے۔ ہمارا تو خطیبوں کا تو کام ہوتا ہے لوگوں کو رولانا، کیا جی؟ لوگ رو جائیں، واہ واہ ہو جائے بس۔ ہم وہ بچپن میں سنتے تھے، اکثر خطیب بیان کرتے جی ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے اور اتنے بیمار ہوئے کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور پھر بیماری کے بعد وہ کیڑا جب نیچے گرتا تو ایوب علیہ السلام کیڑا اٹھا کے دوبارہ اس زخم پہ ڈالتے، کہتے اللہ نے تیری روزی یہاں لگائی۔ اللہ کے آگے روئے نہیں، لیکن پھر اس دن روئے جب کیڑا ان کی زبان کو لگ گیا۔ کہنے لگے جی اللہ اب میری زبان کو کیڑا لگ گیا ہے، اللہ اب مجھے شفا عطا فرما دے۔ میں نے کہا کتنے بکواسات اور خرافات جمع کر رکھے ہیں لوگوں نے۔ امت کا عقیدہ ہے نبی فوت بھی ہو جائے تو نبی کے جسم میں کیڑا نہیں لگتا، نبی فوت بھی ہو جائے قیامت تک نبی کا جسم تر و تازہ رہتا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ زندے نبی میں کیڑے مان رہا ہے۔ اور پھر یہ حالت بنا دی کہ کیڑا نیچے گرے اور اٹھا کے اوپر ڈال دیں۔ کیا علاج کروانا سنت نہیں ہے جی؟ یہ کہاں جائے گا؟ یہ سب قصے اور کہانیاں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم نے ان کی مدد کرنی ہے اور ان پہ ایمان لانا ہے۔ نبی کریم کی یہ شان ہے، یہ سارا وعدہ اللہ نے نبیوں سے لیا، اور تیسرا وعدہ اللہ نے علماء سے لیا۔ کن سے؟ علماء سے لیا۔ چونکہ مضمون طویل ہے اور وقت بہت مختصر ہے تو انشاءاللہ یہ مضمون یہیں سے اگلے جمعے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔